إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے اور آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے۔ آج یا کل ہم ایک نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں۔ جیسے ہی نیا سال آتا ہے لوگ مبارکبادیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی جو زندگی، جو عمر لکھی تھی، اس میں 1 سال اور کم ہو گئے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ انسان کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور ہم سب اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ 1 سال کا تجزیہ کریں، ہم نے اس سال کیا کھویا، کیا پایا، ہمارے کتنے عزیز ہم سے رخصت ہو گئے، ہمارا کتنا نقصان ہوا، ہم نے کتنی نیکیاں کی۔ یہ محاسبے کا وقت ہے، یہ غور اور فکر کرنے کا وقت ہے۔ گزرے ہوئے سال سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے آنے والے سال میں نیکیاں کرنے کا وقت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دن گزرتے رہیں، مہینے گزرتے رہیں، سال گزرتے رہیں اور ہم اسی طریقے سے غفلت
اور سستی اور کاہلی کی زندگی میں پڑے رہیں۔ ہر گزرنے والا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو اور آخرت کی فکر کرو۔ لیکن ہم ہیں کہ جاگنے کے لیے تیار نہیں، ہم ہیں کہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہم ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ انسان کا دل، نفس، یہی سب کچھ ہے۔ اگر اس نفس میں، اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، تو انسان کی زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اس دل میں دنیا کی محبت پیدا کر لی، اللہ کے تقوی سے، اللہ کے ڈر سے ہمارا یہ نفس خالی رہا، تو ہماری دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے، آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے بھیجا تھا، وہ مقاصد بہت اونچے ہیں، لیکن جن مقاصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا اس میں سے ایک مقصد آپ کا یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ نفس کو پاکیزہ کرنا، نفس میں اللہ کی محبت پیدا کرنا، نفس میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بعثت کا مقصد بتایا، جس میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں، نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے اللہ کی محبت بھر دینا، دنیا کی محبتوں کو نکال کر کے اللہ کی محبت سے نفس کو پر کر دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا اور آپ کی بعثت کا مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا نفس کی پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پراگندہ کر لیا۔ یعنی اگر ہمارے دل میں نیکیاں بھر گئیں تو ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا تو ہم ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ معلوم یہ ہوا کہ نفس کا تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، جو شخص بار بار اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک تاجر روزانہ کا حساب رکھتا ہے، آج ہم نے کیا بیچا، کتنا نفع کمایا، کتنا نقصان ہوا۔ اگر روزانہ کا حساب رکھے گا تو مہینے میں پھر ایک حساب کرتا ہے کہ اس مہینے میں ہمارا کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا۔ کوئی تاجر اگر اپنی دکان کا حساب، اپنی تجارت کا حساب نہیں رکھتا ہے تو وہ کامیاب تاجر نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کی دکان خسارے میں جا رہی ہے یا نفع میں جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے زندگی کے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں۔ روزانہ جب ہم اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں تو سوچیں کہ آج ہم نے کیا نیک کام کیا ہے، کیا برا کام کیا ہے۔ اگر ہم نے نیک کام کیا ہے تو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اور اگر ہم نے گناہ کا کام کیا ہے تو سونے سے پہلے ہم کو توبہ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے؟ دن بھر محنت کرتے ہیں، رات میں بستر پر پہنچتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھے کہ نہیں، کھانا کھانے کے بعد سونے کی تیاری ہو جاتی۔ نفس کا محاسبہ کرنے کا انسان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہر گزرنے والا دن، ہر گزرنے والے لوگ ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے انسان، تیری زندگی بہت مختصر ہے۔
تیری زندگی بہت مختصر ہے، کب موت کا جھٹکا لگے اور کب تو موت کی آغوش میں پہنچ جائے، پھر اس کے بعد تجھے پچھتانا ہوگا کہ اللہ نے اتنی بڑی زندگی دی تھی، میں کچھ نہیں کر سکا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور ہم ہمیشہ حساب رکھیں کہ ہم نیکیاں کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا گناہوں میں اپنے نفس کو آلودہ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دنیا سے بے رغبتی کی ہے، آپ نے ہمیشہ دنیا کو دھتکارا ہے، آپ نے دنیا میں کبھی دل نہیں لگایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بہت حقیر قرار دیا۔ صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہے۔ جو اس کی انگلی میں پانی لگا ہے وہ دنیا ہے، اور جو سمندر میں پانی ہے وہ آخرت ہے۔ محدثین نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ بیان کیا ہے کہ انگلی میں جو پانی لگا ہے وہ جلدی سے سوکھ جائے گا، اور سمندر میں جو پانی ہے وہ سوکھے گا نہیں۔ تو دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حدیث کا ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابل میں بہت کم ہے۔ انسان کی انگلی میں جو پانی لگا ہے وہ ایک قطرہ ہے، دو قطرہ، لیکن سمندر اس کا مقابلہ اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایک قطرے کی ہے، لیکن ہم لوگ کتنے کم عقل ہیں کہ اسی ایک قطرے کے لیے ہم سمندر کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ شخص عقل مند نہیں ہو سکتا ہے جو دنیا کے لیے اپنی آخرت کو ٹھکرا دے۔ آخرت کے لیے دنیا کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کے لیے آخرت کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ دنیا بہت مختصر ہے، ہر گزرنے والا دن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ تم زندگی کے مراحل طے کر چکے ہو، موت سے قریب ہو رہے ہو، دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو، آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وقت میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس سے استغفار کریں، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا۔ زیادہ سے زیادہ تسبیحات کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے ایک سچے مسلمان کی پہچان، یہ ہے سچے مومن کی پہچان کہ اس کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر سے معمور رہے، اس کی زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب اللہ کے رسول اللہ کے ذکر سے معمور نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے۔ بازار میں دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا ہے، اور وہ بکری بھی کیسی، چھوٹے چھوٹے کان والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کے کان کو پکڑا اور صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، کیا کوئی 1 درہم میں بکری کے اس بچے کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ یہ تو مر چکا ہے۔ اگر یہ بکری کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو ہم اس کو 1 درہم میں نہیں خریدتے۔ کیوں؟ اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تب ہمارے نبی نے پھر دوسری بات کہا اگر کوئی شخص اس کو فری میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے کیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو ہم فری میں بھی نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مر چکا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی
تمہاری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی گئی گزری ہے، اس سے بھی گئی گزری ہے۔ اور ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم اس دنیا میں اس قدر مشغول ہوئے کہ ہم اپنی آخرت کو بھول گئے۔ اکثر لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ انہیں مرنا بھی ہے۔ اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں ہاں مرنا تو ہے، یہ حقیقت ہے، زبان سے کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کو مرنا ہے۔ ہم لوگ مسجد میں ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ کیا کسی کو یقین ہے، پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کر پھر اپنے گھر تک جا سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کس قدر ہم موت سے غافل ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر ابھی بہت لمبی ہے اور ہم دنیا کمانے کے لیے اپنے آپ کو بالکل دنیا میں محو کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اللہ کے نزدیک بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی گیا گزرا قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر بہت معمولی ہوتا ہے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا ہے، جب مچھر کا کوئی وزن نہیں ہے تو اس کے پر کا وزن کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ایک ایک انداز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں ایک ایک جو بات ہے کتنی وزن رکھتی ہے۔ آپ نے مچھر کے برابر نہیں کہا، آپ نے کہا مچھر کے پر کے برابر۔ مچھر کو بھی تو کچھ وزن ہو سکتا ہے، مچھر کے پر کا تو کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بے ثباتی کا بار بار تذکرہ کیا۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کی زندگی ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کی زندگی ہے۔ میرے پاس زیادہ مال ہے، تیرے پاس کم مال ہے، میرے پاس حکومت ہے، تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس گاڑی ہے، تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، تیرے پاس نہیں ہے۔ اور جب تک انسان جیتا ہے برانڈڈ، کیا انسان، کیا ہے زندگی؟ کپڑے برانڈڈ پہنتا ہے، جوتے برانڈڈ پہنتا ہے، گاڑی برانڈڈ خریدتا ہے، گھڑی برانڈڈ خریدتا ہے۔ اب تو قبر بھی برانڈڈ بنائی جانے لگی ہے، کیسے کیسے پتھر، کیسے کیسے گرینائٹ۔ کہاں ہم کھو گئے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، ہم کہاں کھو گئے؟ ہم نے دنیا سے کس قدر محبت کی؟ یہ آنکھ بند ہوتے ہی، جسم سے روح نکلتے ہی انسان کو اپنی حیثیت معلوم ہو جاتی، انسان کو اپنی اوقات معلوم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، ہم نے کل آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اگر اسی وقت ہماری موت ہو جائے تو ہم اس لائق ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے گا یا نہیں؟ اگر ہم اس لائق نہیں ہیں تو ابھی توبہ کریں اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ جب بھی موت آ جائے ہمیں یقین ہو کہ ہماری نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہوں گی اور اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں جنت دے دے گا۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے میرے بھائیوں، لیکن ہم دنیا میں اس قدر مشغول ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا ملعون ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا ملعون ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ملعون ہیں، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حیثیت باقی ہے۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ دنیا ملعون ہے، دنیا کی تمام چیزیں ملعون ہیں، دنیا کے تمام لوگ ملعون ہیں۔
اگر اس ملعونیت سے بچنا چاہتے ہیں الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، تحمید کرو، تکبیر کرو، تقدیس کرو، یہی دنیا کا مقصد ہے۔ الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، وما والاہ، اور وہ تمام نیکیاں جو اللہ سے قریب کر دے، یہ نماز، یہ روزے، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ حج، یہ عمرہ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ دعائیں، یہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی، یہی اللہ کو پسند ہے، ورنہ یہ دنیا ملعون ہے۔ او عالما او متعلما، عالم ملعون نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مالداروں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، سرمایہ داروں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا او عالما او متعلما، عالم ملعون نہیں ہے، متعلم ملعون نہیں ہے، علم حاصل کرنے والا، علم دینے والا یہ ملعون نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کی ملعونیت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں۔ اہل علم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اہل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ یہ علماء ہیں جو آپ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، یہ علماء ہیں جو آپ کے غلطیوں پر نکیر کرتے ہیں، یہ علماء ہیں جو آپ کی آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ کو تنبیہ کرتے ہیں۔ جس دن یہ علماء نہیں رہیں گے، جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، اور ان کو کچھ علم تو ہوگا نہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کی قدر کریں، متعلمین کی قدر کریں، علمی مراکز قائم کریں، مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں علم کا جال پھیلائیں۔ ہمارے اسلاف نے جو کوششیں کی تھیں وہ چراغ بجھ رہے ہیں، وہ چراغ بجھ رہے ہیں۔ مکاتب کا جال جو بچھایا تھا وہ ختم ہوتے جا رہا ہے، مدارس پر اور جامعات پر لوگوں کی غلط نگاہیں پڑ گئی ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے شکار ہو گئے ہیں۔ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے ان قلعوں کو مضبوط کریں، اس لیے کہ ان قلعوں کی موجودگی سے ہی ہمارا ایمان باقی ہے اور ہمارے اندر ایمانی رمق چمک اور دمک باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ، یہ دنیا میٹھی ہے، یہ دنیا میٹھی ہے، خضرۃ، سرسبز و شاداب ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ تم کو دنیا کے اندر جانشین بنائے گا، جانشین بنائے گا، تمہیں حکومت دے گا، تمہیں سرداری دے گا، تم کو جانشین بنائے گا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تم کو پسند کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہت خوش ہے، بلکہ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا کہ تم عمل کیسا کرتے ہو۔ اگر تم کو حکومت اور سرداری مل جائے، اگر تم کو اقتدار مل جائے تو تم کام کیا کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ حکومت، یہ سیادت، یہ قیادت، یہ ذمہ داریاں اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دے کر کے لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ جو لوگ قیادت اور سیادت کو پا کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رعایا کا خیال کرتے ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے۔ لیکن جو اس قیادت اور سیادت کو اپنی ناک اونچی کرنے کا اور اپنی شہرت کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ دنیا میں بھی بدنام ہوتے ہیں، آخرت میں بھی بدنام ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیادت اور سیادت کی تمنا کرنا اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، جس طریقے سے دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کو کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ اس طریقے سے اگر کوئی قیادت اور سیادت کا خواہش مند ہے، کوئی ذمہ داری چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اگر اس کو ذمہ داری مل جائے تو وہ اسی طرح کی حرکتیں کرے گا۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں جس کو معمولی قیادت مل جاتی ہے، کوئی صدر ہو گیا، کوئی سیکریٹری ہو گیا، کوئی ذمہ دار ہو گیا، کوئی سوسائٹی کا مالک ہو گیا، کوئی بیت المال کا ذمہ دار ہو گیا، وہ اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھنے لگتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ہماری ملکیت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، چند لوگوں نے چن کر کے آپ کو وہ مقام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ آپ خیانت کرتے ہیں یا امانت داری کرتے ہیں۔ اگر ہم نے قوم کے ساتھ خیانت کی، قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہم کو جواب دینا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب آپ کو زخمی کر دیا گیا اور طبیبوں نے آپ کو بتایا کہ آپ شہد کا استعمال کریں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شہد نہیں تھا، آپ مسجد میں آئے، منبر رسول پر بیٹھے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام بھرے ہوئے ہیں، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے میرے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا ہے، طبیبوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں شہد کا استعمال کروں، میرے گھر میں شہد نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بیت المال سے تھوڑا شہد منگا لوں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی سسکیوں سے اور ان کی آہوں سے مسجد نبوی گونج اٹھی، کہا امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ معمولی شہد کے لیے ہم سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے کیا کہا؟ نہیں، اللہ کی قسم، قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، احساس ذمہ داری، آپ کو عہدہ ملا ہے، آپ کو یہ منصب ملا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ لوگوں کے حقوق کو سلب کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکومت اور سیادت اور قیادت کی ذمہ داری دے کر کے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر لیا ہے، آپ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں یا اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہ احساس پیدا کرو میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سوچ، یہ فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں سیادت اور قیادت ملنے کے بعد تم عمل کیسا کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہو یا ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اور اپنے آپ کو عورتوں سے بچاؤ، یہ دنیا اور یہ عورت، ان کے چکر میں جو بھی پڑا ہے برباد ہو گیا۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، آپ دنیا میں کتنا بھی کما لیں، قارون کا خزانہ آپ کے پاس آ جائے، لیکن آپ کو موت کے منہ میں جانا ہے، آپ کو موت کے منہ میں جانا ہے، ہم کو موت کے منہ میں جانا ہے۔ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے بھی بچیے، عورتوں کا چال، عورتوں کا جال یہ مردوں کے لیے بہت خطرناک۔ جو لوگ عورتوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں وہ اپنی قیادت اور سیادت اور حکومت اور دنیا اور آخرت سب برباد کر چکے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ پیدا ہوا وہ عورتوں کا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں یہ شیطان کی شکارگاہ ہیں، شیطان انہی کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر حملے کرواتا ہے۔ جو انسان عورتوں کے حسن پر فریفتہ ہو جائے، جو انسان عورت کے جال میں پھنس جائے، وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کی محبت میں اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور اپنی داڑھی پر استرے چلواتے ہیں، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کی محبت میں فریفتہ ہو کر کے نبی کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن یہ وقت اس بات کا تقاضا، اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ میں ان باتوں کی طرف روشنی ڈالوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا سے اور عورتوں سے بچ کر رہو، یہ دنیا اور یہ عورت جو ان کے پیچھے پڑتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے۔ اب ہم سب لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، دوسرے سے شناسا ہیں، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیسا محبت کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن اگر ہمارے درمیان کوئی اجنبی آدمی آیا تو اس کو عجیب لگے گا، وہ ہمارے ساتھ اپنا دل نہیں لگا سکتا ہے، کیوں؟ وہ اجنبی ہے، اس کو اپنے کام سے کام آیا، نماز پڑھا چلا گیا۔ تو دنیا میں اجنبی کی طرح رہو، لوگوں سے زیادہ میل جول کر کے دنیا میں دل مت لگاؤ۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح سے، مسافر سفر کرتا ہے، راستے میں بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں، لیکن کیا وہاں قیام کر لیتا ہے؟ آپ اپنی کار میں یا ٹرین میں جب بھی سفر کرتے ہیں کیسے خوبصورت مناظر آتے ہیں،
دیکھتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، کوئی وہاں قیام نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منزل نہیں ہے، وہ راستہ ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے آخری لمحے ہوں، ہمیں کیا معلوم کل کا صبح پھر ہم دیکھیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اوپر والا کپڑا جو ہم کرتے کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا بنیان وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو آپ کے پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے بہترین بستر بنوا دیں، بہترین گدا بنوا دیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بستر پر نہیں سونا چاہتے، ہمارے لیے موٹے گدے ہونا۔ کہتے ہیں آج رات بھر نیند نہیں آئی، کیوں؟ سکون نہیں تھا، بستر نرم نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگی چٹائی پر زندگی گزار دیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے بستر بنوا دیں، تو آپ نے کیا کہا؟ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ جس طریقے سے ایک مسافر چلتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر تک آرام کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر اپنا سفر جاری کر لیتا ہے، میری بھی مثال ویسی ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس قدر بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، 1 مہینے کے لیے آپ اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے۔ میں آپ سے ملنے گیا، آپ بالا خانے پر تھے، میں دیکھا آپ کے گھر میں پانی کا ایک پیالہ ہے، آپ کے گھر کی ملکیت اساست البیت جسے کہتے ہیں، آپ کے گھر میں پانی کا ایک پیالہ ہے، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کے ٹکڑے، اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ چھلکے بھرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان، اور جب آپ کے تکیے پر میں نے ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ اس میں کھجور کے چھلکے، عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ کائنات کے امام ہیں، آپ سارے انسانوں کے سردار ہیں، اور آپ کے گھر کی حالت یہ ہے۔ یہ روم اور ایران والے بے دین ہونے کے باوجود کیسی کیسی نعمتوں میں پل رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات حقیقت ہے، یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ جس قدر ہم دنیا میں عیش کی زندگی گزاریں گے اسی قدر ہمیں دنیا سے محبت ہوگی، اسی قدر ہم موت سے غافل ہوں گے، اور جس قدر ہم دنیا سے کم دل لگائیں گے اسی قدر ہمیں آخرت کی یاد زیادہ رہے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو، ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے، لیکن دنیا میں اتنا ہی دل لگاؤ جتنا یہاں رہنا ہے۔ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور دنیا کو پا کر کے آخرت کو بھول جانا یہ عقل مندی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دنیا کے عیش و عشرت میں اس قدر مہو ہوئے کہ ہم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا۔ موت کا نام سنتے ہی انسان ڈر جاتا ہے، موت سے بچنے کے لیے اپنی پوری جائیداد ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس قدر ہم موت سے ڈر گئے اور اس قدر ہم کو زندگی پیاری ہو گئی ہے۔ کیوں آخر؟ کیوں؟ یہی کہ ہم دنیا سے بہت محبت کرنے لگے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم قید خانے کو پسند کر رہے ہیں، ہم جنت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ دنیا میں اتنا ہی دل لگاؤ جتنا یہاں رہنا ہے، زیادہ دنیا میں دل لگاؤ گے آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔
زیادہ دنیا میں دل لگاؤ گے نمازوں سے غفلت ہوگی، دنیا میں زیادہ دل لگاؤ گے اللہ کو بھول جاؤ گے، دنیا میں زیادہ دل لگاؤ گے عیش و عشرت میں زندگی گزار کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لو گے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ایک انسان کتنے دن تک جی لے گا یہاں؟ آپ کتنا بھی کما لیں کتنے دن تک جئیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، اس سے پہلے بھی کوئی مر سکتا ہے، اس کے بعد بھی۔ 100 سال ہونے کے بعد بچے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلدی اٹھا لے، یہ حالت ہے۔ اس لیے کہ 100 سال پہنچنے کے بعد انسان لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے، ان کو اٹھانا بیٹھانا کھلانا پلانا دھلانا یہ سب دوسروں کی ذمہ ہو جاتا ہے، کتنے جئیں گے؟ اس لیے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، دنیا بہت مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں جلدی کرو، غفلت کے چادر کو ہٹاؤ، غفلت سے باہر آؤ، نیکی میں سبقت کرو، نیکیاں کرنے کا نہیں نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، آپ تہجد کا بھی اہتمام کرائیں۔ لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، آپ ایام 20 کے بھی رکھیں۔ لوگ ایام 20 کے رکھتے ہیں، آپ پیر اور جمعرات کا بھی رکھیں۔ نیکیوں میں سبقت کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ جنت کے حصول کے لیے کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں، غفلت کے چادر کو ہٹا دو۔ ہم موت کے بالکل قریب ہو چکے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، زندگی بہت مختصر ہے، اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور ہم نے اپنے نرم گداز بستروں کو نہیں چھوڑا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو جنت کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کو دنیا میں ہر طرح کی خوشحالی میسر تھی، ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارا، کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ پوری زندگی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک لمحے کے لیے، ایک جھٹکے کے لیے ڈالے گا، اور اس کے بعد نکال کر کے پوچھے گا دنیا میں تجھے کچھ راحت ملی تھی؟ کہے گا اے اللہ کچھ نہیں یاد آ رہا ہے۔ ایک لمحہ جہنم میں جانے کے بعد دنیا پوری زندگی عیش و عشرت میں گزارنے والا اپنے تمام عیش و عشرت کو بھول جائے گا۔ اور ایک انسان جس نے پوری زندگی مصیبتوں اور پریشانیوں میں کاٹ دی، کھانے کے لیے کھانا نہیں میسر، رہنے کے لیے مکان نہیں، دوا علاج کے لیے پیسے نہیں، ایسا انسان پریشانیوں میں گزارنے والا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک لمحے کے لیے ڈالے گا، اور اس کے بعد پوچھے گا دنیا میں تجھے کوئی پریشانی آئی تھی؟ کہے گا اللہ کچھ نہیں یاد آ رہا۔ جہنم میں جانے کے بعد دنیا کے عیش کو بھول جائے گا، جنت میں جانے کے بعد دنیا کی مصیبتوں کو بھول جائے گا۔ عارضی طور پر مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، ان مصیبتوں پریشانیوں کو جھیل لیجئے، انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے، قریب نہیں بالکل وہ وقت آ چکا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ساری قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ آج ہمارے دشمن سب ہیں، سب ہمارے دشمن ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے تمام فرقے بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی نہیں سوا اللہ کے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تمام قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ کیسے ٹوٹ پڑیں گی؟ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث صحابہ کرام نے سنی تو انہوں نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ کیونکہ صحابہ کرام تو گرچہ مختصر تھے لیکن ہمیشہ غالب رہے،
ہمیشہ ان کے ہاتھ میں میدان رہا، وہ کم تھے یا زیادہ، لیکن جب بھی تھے سر اٹھا کر جیے تھے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو تعجب سے سنا، ہمارے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے، لوگ ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک وقت آئے گا ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، تعداد تمہاری بہت ہوگی۔ آج ہمارے لوگ بولتے ہیں نہیں 30 کروڑ ہیں، 1 ارب ہیں، 30 کروڑ ہوں یا 30 لاکھ کروڑ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارا وزن ختم ہو جائے گا، تم بے وزن ہو جاؤ گے۔ جس طریقے سے پانی کے اوپر خس و خاشاک بہتے ہیں تمہاری حیثیت ان خس و خاشاک کی ہو جائے گی۔ تیز بارش ہوتی ہے تو باہر روڈ پہ جو خس و خاشاک پڑے رہتے ہیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ سب بہہ جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں تمہاری تعداد کروڑوں میں ہوگی، تمہارا وزن نہیں ہوگا، تمہارا رعب نہیں ہوگا، تمہاری حیثیت نہیں ہوگی۔ آج ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ، ہماری حیثیت، ہماری قوت، ہماری طاقت سب ختم ہو گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا مل وہنو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو ناپسند کرو گے۔ میرے بھائیوں تمام خطبوں کا خلاصہ یہی حدیث ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، موت کو ناپسند کرو گے۔ بجائے تقریر کرنے کے، بجائے تقریر سننے کے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، ہم دنیا سے کتنی محبت کرتے ہیں اور موت سے ہم کو کتنی نفرت ہے۔ یہی ہے ہماری تباہی، یہی ہے ہماری بربادی، یہی ہے ہمارے پستی و زبوحالی کے اسباب۔ ہم نے دنیا سے محبت کرنا سیکھ لیا، ہم موت سے ڈرنے لگے۔ موت تو آنی ہی ہے، موت سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ موت کی تیاری کرو۔ دنیا سے محبت کر کے موت سے ڈرنے لگے۔ ہم اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اپنی دولت و جائیداد کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ کتنے دنوں تک ہم اپنے گھر کو، اپنی دولت کو، اپنی جائیداد کو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے رہیں گے؟ ایک دن آئے گا ہمیں سب کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ میرے بھائیوں مسلمان کبھی مایوسی کی زندگی نہیں گزارتا، یہ بات یاد رکھو۔ مسلمان کبھی مایوسی کی زندگی نہیں گزارتا ہے، دنیا سے محبت نہیں کرتا ہے۔ دنیا کو اپنے دل سے نکال دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رعب پوری دنیا پر غالب کر دے گا۔ موت سے ڈرنا چھوڑ دو، موت سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ موت تو آنی ہی ہے، ہر ایک کو آئے گی۔ موت کا استقبال کرو، موت کی تیاری کرو، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میرے بھائیوں نفس کا محاسبہ کرو، ہم کہاں تھے کہاں پہنچ گئے؟ ہم کہاں تھے کہاں پہنچ گئے؟ غفلت کے چادر کو ہٹا دو، نرم گداز بستروں کو سمیٹ دو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ سے تعلقات کو پیدا کر لو۔ انشاءاللہ 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 اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو سنوار دے گا، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سر اٹھا کر کے جینے کا موقع فراہم کرے گا۔ میرے بھائیوں اگر جینا ہے تو سلیقے سے جیو، اگر جینا ہے تو سلیقے سے جیو، بزدلوں کی طرح سے، کاہلوں کی طرح سے اور سستیوں میں مبتلا ہو کر کے زندگی مت گزارو۔ میرے بھائیوں جوان بن کر جیو، ایکٹیو ہو کر کے جیو، اللہ کی عبادت کر کے جیو، اور جب دنیا سے رخصت ہو اللہ کو راضی کر کے جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔